والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ نہایت ہی قابل ست تکریم حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، بزرگان دین، مسلمان بھائیوں، آج ہم سب کے لیے مبارک لمحہ ہے کہ بچوں کے قرآن پاک اور بخاری شریف کی تکمیل، یہ الحمدللہ ایک عظیم محفل اور مزیم تقریب ہے۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ یہ مبارک فرمائے، بالخصوص بچوں کو اور ان کے اساتذہ کرام اور ان کے والدین اور وہ معاونین جو اس ادارے کے ساتھ ہمیشہ تعاون رکھتے ہیں۔ یقیناً یہ ان کے لیے بہت بڑی خوشی کا دن ہے کہ وہ جس کام پر اپنا پیسہ صرف کر رہے تھے، آج اپنی آنکھوں سے اس کا عملی مظاہرہ انشاءاللہ کریں گے تھوڑی دیر کے بعد۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں مدارس بہت بڑا کام کر رہے ہیں، دینی تحریکات بہت بڑا کام کر رہی ہیں، لیکن مسلمان پھر بھی یہ فرماتے ہیں اور اکثر جگہوں پہ یہ بات سامنے آتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی چیزوں کے نتائج نہیں آ رہے، مسلمانوں کو غلبہ نہیں مل رہا، مسلمان پستی کی طرف جا رہا ہے، مسلمان عروج حاصل نہیں کر رہا، کمال حاصل نہیں کر رہا۔ تو میرے دوستوں، مجھے چونکہ اندازہ ہے کہ اس وقت میری باتیں اور میرا بیٹھنا آپ پر گراں گزر رہا ہوگا۔ حضرت خطیب پاکستان صاحب تشریف فرما ہے، تو ان کی موجودگی میں کسی اور کو سننا عجیب سے ہی لگتا ہے، لیکن میں بہت کم وقت میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں انشاءاللہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے، ایک محض صورت ہوتی ہے۔ صورت کتنی ہی خوبصورت ہو، صورت کتنی ہی خوبصورت ہو، لیکن وہ معمولی سے معمولی حقیقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال دے کر بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ آپ نے دیکھا کہ ہم کبھی کبھی سیرگاہوں میں، پارکوں میں جاتے ہیں تو وہاں پر خوبصورت قسم کی جانوروں کی پتھر کی تصویریں بنی ہوئی ہوتی ہیں۔ گائے ہے فرض کریں، بہت اعلیٰ قسم کی گائے، کئی لاکھ روپے لگا کر پتھروں کی گائے کسی بھی سیرگاہ کے مقام پر وہاں پہ بنائی گئی ہوگی کہ لوگ اس کو دیکھیں گے، لطف اندوز ہوں گے، آنکھوں کو خیرہ کرے گی، بھلی لگے گی۔ اب اس کے اوپر ہو سکتا ہے 10 لاکھ روپے خرچہ ہو گیا ہو، اس سے بھی زیادہ ہو گیا ہو، لیکن جو گائے کی اصل تخلیق ہے، اس کا جو اصل مقصد ہے، جس مقصد کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے، وہ تو اس سے دودھ لینا ہے یا اس کا گوشت کھانا ہے۔ یا ہم دیہاتی لوگ جہاں پر سوئی گیس کی سہولت نہیں ہے تو اس کی گوبر کے اپلے بناتے ہیں، تھاپیاں بناتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لیکن ایک وہ گائے جو پتھر کی بنی ہوئی ہے، 10 سے 20 لاکھ روپیہ اس کے اوپر خرچہ ہوا ہے، بہت خوبصورت ہے، دیکھنے سے آنکھیں جو ہے کہ وہ خیرہ ہو جاتی ہیں، دل بھی باغ باغ ہو جاتا ہے، انسان رشک کرتا ہے، کیا کسی نے کاریگری دکھائی۔ لیکن میں آپ دوستوں سے سوال کرتا ہوں کہ اگر ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ یار مجھے چائے پینی ہے، 1 کپ دودھ چاہیے، تو وہ 20 لاکھ کی پتھر کی بنی ہوئی گائے 1 کپ دودھ ہمیں دے سکتی ہے؟ نہیں دے سکتی۔ کوئی آدمی کہتا ہے یار چلو ایک تھاپی دے دو، میں نے حکہ بنانا اپنا، اس کے چلمسی میں آگ ڈالنی ہے، میرے پاس کوئی چیز جلانے کو نہیں ہے تو تھوڑا سا اس کا گوبر دے دو۔ تو آپ کہتے ہیں بابا اس کے پاس وہ بھی نہیں، اس کے پاس وہ بھی نہیں۔ کہتے ہیں چلو پھر اس کا گوشت ہی دے دو، کچھ تو دو۔ وہ آپ سے کہتے ہیں اس کے پاس یہ بھی نہیں، کہ جو اس کی منفعت ہے، جو اس کا فائدہ ہے، نہ دودھ کی صورت میں موجود ہے، نہ اس کے گوبر کی صورت میں موجود ہے، نہ اس کے گوشت کی صورت میں موجود ہے۔ اس کے مقابلہ میں ایک مریل سی، لاغر سی، کمزور سی، ہڈیوں کا ڈھانچہ گائے آپ کے گھر پہ موجود ہے، اور وہ زیادہ سے زیادہ لاکھ روپے کی ہوگی، 60,000 کی ہوگی، 70,000 کی ہوگی، لیکن ہے زندہ اپنی زندگی کے ساتھ، ہے وہ اپنی حقیقت کے ساتھ، ہے وہ اپنی حیات کے ساتھ۔ تو اس مریل سی گائے سے امید کی جا سکتی ہے کہ کوئی 1 کپ دودھ کا وہاں سے کیا ہو جائے، مل جائے۔ دودھ نہیں ملے گا تو کم از کم اس کا گوبر تو مل ہی جائے گا، اس سے تھاپی تو بن ہی جائے گی، اور جب اس کو ذبح کریں گے تو اس کا گوشت فائدے میں آ ہی جائے گا۔
اس کی قیمت صرف 50,000 ہے، 60,000 ہے، اس کے مقابلہ میں 20 لاکھ روپے سے بنی ہوئی گائے وہ کسی کو کوئی نفع نہیں دے رہی اور یہ کچھ نہ کچھ نفع دے رہی ہے، جبکہ قیمت اس کی زیادہ ہے، آنکھوں کو بھلی وہ زیادہ لگتی ہے، اس کو دیکھ کر دل انسان وہ رشک کرتا ہے، اور اس کو دیکھ کر نہ آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، نہ دل خوش ہوتا ہے، نہ اس کو دیکھ کر کوئی خریدار خوش ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن کم از کم ہر آدمی یہ کہتا ہے وہ یہ اس سے بہتر ہے کیونکہ یہ اپنی حقیقت کے ساتھ موجود ہے، وہ صورت ہے صرف، یہ حقیقت ہے۔ مسلمان ساتھیوں، یہی حال آج ہمارا ہے، ہم مسلمانوں کا ہے، ہم نے صورت اسلام کو اختیار کیا ہے، ہم نے حقیقت اسلام کو اختیار نہیں کیا۔ صورت بڑی خوبصورت بنائی ہے ہم نے اسلام کی، تصویر بہت اعلیٰ بنائی ہے ہم نے اسلام کی، لیکن جو اسلام کی روح ہے، جو اسلام کی حقیقت ہے، جو دین کی حقیقت ہے، وہ میرے اندر سے آج، میرے مسلم معاشرے کے اندر سے آج وہ نکل گئی کہ مسلمان ظاہر سے بہت اعلیٰ لگ رہا ہے، ماشاءاللہ میں نے پگڑی باندھی ہوئی ہے، سفید لباس پہنا ہوا ہے، دیکھنے والے سمجھتے ہیں یہ بہت بڑا اللہ کا ولی، لیکن میری زندگی میں ابھی تک جھوٹ موجود ہے، میری زندگی میں خیانت موجود ہے، میری زندگی میں اگر ملاوٹ موجود ہے، میری زندگی میں اگر دھوکہ موجود ہے، میری زندگی میں بدنگاہی موجود ہے، میری خلوت اگر ابھی تک پاک نہیں ہے، میں تنہائیوں میں بیٹھ کر وہ گناہ کرتا ہوں کہ دنیا والے اس کے تصور سے کپ کپا جاتے ہیں کہ ظالم سے ظالم آدمی بھی مسجد میں بیٹھ کر بدماشی نہیں کرتا، میں ایک دین کا روپ دھار کر بھی مسجد میں بڑے سے بڑے گناہ کرنے سے اگر نہیں گھبراتا، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں مسلمان بھائیوں، میرے جیسے پھر مسلمان سے کافر کو کوئی نقصان ہوگا؟ کیونکہ میرے پاس صورت اسلام ہے، بس حقیقت اسلام نہیں۔ اگر صرف صورت اسلام ہوگی، حقیقت اسلام نہیں ہوگی، تو جیسے وہ 50 لاکھ کی گائے ہو، 20 لاکھ کی گائے ہو، کتنی ہی قیمتی ہو، اس سے میں اور آپ نفع نہیں اٹھا سکتے، ایسے ہی میرے جیسے اس مسلمان سے امت نفع نہیں اٹھا سکتے۔ ایک اور آخری مثال کر کے بات مکمل۔ سردیاں آ رہی ہیں، آپ سردی کے موسم میں کمرے میں اس کو تھوڑا گرم کرنا چاہتے ہیں، آپ نے سوچا یار کہاں میں تھاپیاں کٹھی کروں، ان کو جلاؤں، دھواں ہوگا، لکڑی میں دھواں ہوگا، کھپوں گا، تھکوں گا، خام خواہ اتنی پریشانیاں اٹھاؤں گا، تو اس سے بہتر نہیں کہ میرے بیٹے کے پاس 5 لاکھ روپے کا موبائل ہے، اس سے کہتا ہوں کہ بیٹا اپنے موبائل کی سکرین میں آگ والی ویڈیو چلا دے، کہ اندر موبائل میں کیا جل رہی ہو؟ آگ، اور موبائل بھی بہت مہنگا ہے، 5 لاکھ روپے کا ہے، اور وہ آپ میرے کمرے میں رکھ دو کہ اس کے اندر آگ جل رہی ہوگی، مجھے ویڈیو نظر آئے گی کہ آگ جل رہی ہے، اور اس سے مجھے فائدہ یہ ہوگا کہ میرا کمرہ گرم ہو جائے گا، میری سردی کی شدت کم ہو جائے گی، مجھے وہاں سے کچھ فائدہ مل جائے گا۔ اب کوئی سمجھدار آدمی علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب جیسا دامن برکاتہم فرمائے گا کہ بابا کیا کرنے لگا ہے؟ اگر تو نے کمرہ گرم کرنا ہے تو وہ 10 روپے کی تھاپیاں خرید، کمرہ گرم کرنا ہے تو کہیں سے تھوڑے سے کوئلے پکڑ، لکڑی لے کر آگ جلا یا ہیٹر چلا، اور وہ 50 روپے کا بھی خرچہ تیرا نہیں ہوگا۔ جب حقیقت کے ساتھ وہ آگ موجود ہوگی تو تجھے ہیٹ ملے گی، گرمائش ملے گی، تجھے فائدہ ہوگا۔ اب وہ بابا یا اس کا بیٹا کہے کہ جناب مولانا صاحب میرے پاس 5 لاکھ روپے کا موبائل ہے اور آپ ایسی بات کرتے ہیں، میں اس موبائل کے اندر ویڈیو چلاتا ہوں اور ایسی آگ لگا اس میں دکھاتا ہوں کہ جو شعلے بھڑکا رہی ہوگی، تو آپ اس کو یہی فرمائیں گے، علامہ صاحب یہی فرمائیں گے کہ محترم وہ آگ نہیں ہے، وہ آگ کی صورت ہے، اور یہ 50 روپے کی تھاپیوں سے بنی ہوئی آگ حقیقی آگ ہے، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا، اس صورت سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ میرے پیارے ساتھیوں، میرے حفاظ کرام دوستوں، میرے مسلمان دوستوں اور میرے مسلمان بھائیوں، ہم سے آج یہ سرمایہ لٹ گیا، یہ متاع چلی گئی ہے ہم سے، ہمارے پاس خوبصورت لباس ہے لیکن تقوی کا زیور نہیں ہے، ہمارے ساتھ عمدہ قسم کے ملبوسات موجود ہیں، اعلیٰ قسم کی سواریاں موجود ہیں،
اعلیٰ قسم کی چیزیں ہمارے ساتھ ہیں، لیکن ہم اندر سے کھوکھلے ہیں۔ جب انسان اندر سے کھوکھلا ہو جائے، ایمان سے، تقوی سے، للہیت سے، معرفت ربانی سے، خشیت الہی سے، تو اس کو دنیا ایسا ہی سمجھتی ہے جیسے کماد میں، کھیت میں ایک لکڑی کو گاڑا جائے اور اس پر ایک کسی کپڑے کو، شاپر کو باندھا جائے کہ تاکہ جانور یہ سمجھے کوئی انسان کھڑا ہے۔ لیکن جب وہ اس کے قریب آ کر دیکھتا ہے کہ یہ انسان نہیں، شکل انسانی ہے، تو وہ اسی لکڑی کا، بانس کا ایسا ستیہ ناس کرتا ہے کہ اس کا وجود بھی باقی پھر نہیں رہتا، وہ جانور اسی پہ حملہ آور ہو جاتا ہے۔ کافر سمجھ چکا ہے کہ مسلمان کے پاس صورت ضرور ہے اسلام کی، لیکن حقیقت اسلام نہیں۔ آج ہم بازاروں میں پھرتے ہیں روزانہ، کس سے ہمیں شکوہ ہے کہ ہمیں گوشت پورا نہیں مل رہا، ہمیں پانی والا دیا جا رہا ہے، وزن میں کم دیا جا رہا ہے۔ کس سے شکوہ ہے ہمیں کہ بجری کی گاڑی اتروائیے، اتنے 100 فٹ بجری کم نکلی ہے؟ کس سے شکوہ ہے ہمارا پیمائش پوری نہیں مل رہی ہے؟ کس سے شکوہ ہے ہمارا کہ ہمیں خالص چیز نہیں مل رہی ہے؟ یہ مسلمانوں سے ہم شکوہ کر رہے ہیں، کافروں سے تو نہیں کر رہے۔ وجہ یہ ہے پیارو کہ ہم نے دین کی صورت لی ہے، حقیقت نہیں لی۔ اب یہ حقیقت کہاں سے ملے گی؟ یہ حقیقت مجھے اور آپ کو اللہ والوں کی صحبت سے ملے گی، نیک لوگوں کی صحبت سے حاصل ہوگی۔ جس قدر ہمارا اللہ کے ولیوں کے ساتھ صحبت کا تعلق مضبوط ہوگا، اتنا یہ رنگ ہم پر گہرا ہوگا۔ اگر تعلق نہیں مضبوط ہوگا، صحبت نہیں مضبوط ہوگی، تو یہ رنگ ہم پر گہرا نہیں ہوگا۔ اس کے لیے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے حضرت اقدس مختار الامہ پیر سید مفتی مختار الدین شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ کربوغا شریف کے علاقے کوہاٹ سے آگے ایک جگہ ہے کربوغا شریف، وہاں تشریف فرما ہوتے ہیں، جو حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ مجاز ہیں۔ حضرت کو اللہ تعالیٰ نے حضرت کو جو اس وقت نوازا ہے، یہ سب علماء جب سمجھتے ہیں، کیونکہ علماء کا مقام علماء ہی جانتے ہیں، اہل اللہ کا مقام اہل اللہ ہی جانتے ہیں۔ تو ان حضرات کو پتہ ہے کہ حضرت اس وقت کتنی بڑی شخصیت ہے اور اللہ تعالیٰ ان سے کتنا بڑا کام لے رہے ہیں، اور تزکیہ کے عنوان پر اور امت کے اتفاق و اتحاد کے عنوان پر جو محنت ہو رہی ہے، وہ پوری دنیا کے سامنے مسلم ہے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ حضرت والا ہمارے قریب ضلع میں لاہور میں 22 نومبر کو تشریف لا رہے ہیں۔ 22 نومبر بروز ہفتہ عصر کی نماز سے انشاءاللہ اجتماع شروع ہوگا، اور 23 نومبر کی صبح اشراق پر دعا ہوگا، اور اس میں حضرت والا کا بیان انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد ہوگا۔ عشاء کی نماز پڑھ کر ساتھی کھانا کھا کر آرام کرتے ہیں، صبح تہجد کے لیے بیدار ہوتے ہیں، پھر اپنے معمولات کرتے ہیں، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر اس مجلس ذکر اور بیان ہوتا ہے، اور اشراق پر دعا ہو کر مجلس اختتام پذیر ہو جاتی ہے۔ یہ مختصر سا وقت ہے، تو اپنے اندر حقیقت ایمان، روح اسلام کو پیدا کرنے کے لیے ایسی مجالس میں شامل ہونا میرے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو آپ سے درخواست کرنے میں آیا ہوں، اپنے تمام مہمانوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے وقت دیا اور آپ سے بات کرنے کا وقت عنایت فرمایا۔ تو آپ کو دعوت دی جاتی ہے کہ آپ 22 نومبر بروز ہفتہ کو عصر کی نماز پرانا کہنا سٹاپ لاہور میں ادا فرمائیں۔ انشاءاللہ سب نیت کرتے ہیں جی، اور رات میں انشاءاللہ ٹھہریں گے، قیام فرمائیں گے، اس سے اور زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا آخرت کی عظمتیں، عزتیں، برکتیں، نعمتیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک بار پھر میں انتظامیہ کا مشکور ہوں، اللہ ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔